اب اسلامی معاشرے کی دوسری اساس، یہ معاشرہ نظریاتی معاشرہ ہے، اس کی بنیاد نظریے پر ہے۔ یقیناً اس میں فرق ہوتا ہے، نسل پر اس کی بنیاد نہیں، رنگ پر اس کی بنیاد نہیں، زبان پر اس کی بنیاد نہیں، نظریے پر بنیاد ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، یہ نظریہ ہے۔ جو اس کے قائل ہیں وہ ہے اس معاشرے میں شریک۔ ایک تقسیم کرتا ہے اسلام، ایک ہے وہ کہ جو ماننے والے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو نہیں مانتے۔ اس میں بھی اگرچہ دو لیولز ہیں ماننے کے، ایک ہے دل سے ماننا، تصدیق بالقلب، وہ ہماری ویریفیکیشن کے دائرے سے خارج ہے۔ ہم نہیں کسی کے دل میں کوئی آلہ اتار کر دیکھ سکتے کہ یہ واقعی دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لہذا اس کی ٹیسٹی منی، شہادت اس پر بنیاد ہے معاشرے کی، جو گواہی دے، جو اقرار کرے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹیسٹیفائی کرے۔ اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، ابھی جو آیات آپ نے سنی، اور بڑی پیاری ترتیب ہے۔ پہلے تو وہ جو مشترک انسانیت کا معاملہ ہے وہ لایا گیا، یا ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے۔ حالانکہ سورہ حجرات میں 5 مرتبہ، چھوٹی سی صورت ہے 18 آیتوں کی، اور غالباً یہ نسبت و تناسب پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ 18 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا، لیکن یہاں آ کر فوراً بدل گیا خطاب، یا ایھا الناس، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے شرف انسانیت، یہ پوری نوع انسانی کی متاع مشترک ہے۔ البتہ جو معاشرہ ہم قائم کر رہے ہیں اس انسانوں میں، اس معاشرے کی بنیاد ہے اسلام۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، نظریاتی معاشرہ ہے، یہ بلیورز کا، ماننے والوں کا معاشرہ ہے۔ غیر بلیورز، غیر مسلم، اب دیکھیے سورہ حجرات میں یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے بعد آیت کون سی آئی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ایمان نہیں، اسلام ہے در حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ اصولاً ایمان اور قانوناً اسلام ہے بنیاد، اس لیے کہ ایمان کو، وہ دل والا ایمان ہے، اسے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ اب جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ کیا ہے، اس میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اس میں اسلام واضح تعلیم یہ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ دلی محبت ہے تو پھر آپ کے نظریے کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پھر سطحی ہے۔ اس معاشرے کی پختگی، اس کے استحکام کے لیے دلی محبت کا دائرہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ البتہ جو متحارب نہیں ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ایک حسن سلوک کا معاملہ ہے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تالیف قلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، مجھے 1.5 گھنٹے میں بات پوری کرنی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا اور پڑھنے والا جانتا ہے کس شد و مت کے ساتھ اور کتنی تکرار کے ساتھ آئی کہ اہل ایمان کی دلی محبت اور رشتہ ولایت جو ہے وہ صرف اہل ایمان سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آپ کے نظریے میں آپ کے ساتھ نہیں، جو آپ کے اس ایمان میں آپ کے ساتھی نہیں ہیں، وہ تو بھائی ہو سگا تب بھی کٹ گیا، جڑ گیا، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ یہ نسل کی بنیاد پر تو معاشرہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہوا ہے کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کر آئے ہیں، ماموں بھانجا سامنے آئے ہیں، چچا بھتیجا سامنے آئے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس معاشرے کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ خون ہے، نہ نسل ہے، بلکہ نظریہ ہے، یعنی ایمان، اور ایمان کی کم سے کم وربل ٹیسٹیمنی کہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہو۔ غیر متحارب کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی رشتہ آپ کا ہو، کوئی متحارب کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی جنگ بھی چل رہی ہے۔ البتہ غیر متحارب، اس کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ ممتحنہ کی آیت
لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے کفار میں سے اے مسلمانوں نہ تو تم سے آج تک دین کے معاملے میں جنگ کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے میں وہ مددگار ہوئے، تو اللہ ان سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہاں بھلائی کرنا، حسن سلوک، محبت کا لفظ نہیں آئے گا، اس لیے کہ محبت تو وہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے جو مولا ہیں وہ تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ یہ رشتہ محبت جو ہے معاشرے کے اندر وہ در حقیقت ہے مسلمان کے ساتھ، اور بنیاد جو ہے اس اسلامی معاشرے کی وہ اسلام ہے۔ البتہ غیر مسلموں میں تقسیم ہو جائے گی، جو غیر متحارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن معاشرت، ان کے ساتھ ان کی تالیف قلب، ان کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ، یہ سب جائز ہے، لیکن یہ کہ قلبی محبت کا رشتہ جو ہے وہ مختص ہے مسلمان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سی احادیث میں اس کو نمایاں طور پر دیکھا ہوگا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ للمسلم علی المسلم ستۃ، ہر مسلمان کے 6 حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر۔ یہ تمام ہماری معاشرت کا معاملہ جو ہے وہاں پر لفظ مسلم کے حوالے سے بات چلے گی، اور اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورتی سے کہا ہے کہ کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ در نہاد او مساوات آمدہ۔ ایک مومن کا جو مزاج ہے، اس کے جو عناصر ترکیبی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کل مومن اخوۃ اندر دلش، ایمانی اخوت تو اس کے دل کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ دوسری بات جو ہے حریت سرمایہ آب و گلش، آزادی اس کے آب و گل کا سرمایہ ہے۔ یہ سیاسی جب گفتگو ہوگی تب اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ناشکیب امتیازات آمدہ، یہ امتیازات جو ہے نسلی اور یہ لسانی، یہ ان سے تو وہ بالکل ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ در نہاد او مساوات آمدہ، تو یہ ہے وہ انسانی مساوات جو اس کے اندر ہے، فرق نظریے کی بنا پر ہے۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، نظریہ وہ شے ہے جس کو انسان جب چاہے بدل سکتا ہے۔ آپ نسل کو بدل نہیں سکتے، نسل تو جو ہے گیون ہے اور وہ لائف لانگ ہے۔ اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ نسل بدل دیں، آپ اپنی رنگت کو بدل نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ نظریہ، آج کوئی شخص چوڑا چمار، کوئی شدر جو ہندوستان کا ہو، آج وہ کلمہ شہادت ادا کرے، ہمارے سینے سے لگ جائے گا، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہماری مسجد میں آ کر صف کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اس کو سارے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ہے اس کی کیفیت کہ نظریہ جو ہے یہ کوئی مستقل رکاوٹ، اور نظریہ جو ہے یہ کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکتا۔